احساس کربلا تجھے ہو جائے گا ایک دن، احساس کربلا تجھے ہو جائے گا ایک دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ مولانا مختار حسین غفاری صاحب ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد السلام بیان فرمائیں گے۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ اس مجلس ادا کے بعد نماز ظہرین ہوگی اور نماز ظہرین کے فوراً بعد سید ناظم حسین شاہ صاحب کے گھر مجلس ادا منعقد ہوگی، جس میں ٹھیک 2 بجے جناب مولانا مختار حسین غفاری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مجلس ادا 1:30 بجے شروع ہو جائے گی، لیکن قبلہ 2 بجے خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے التماس ہے کہ اس مجلس ادا میں بھی شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کیجیے گا۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بار محمد و آل محمد، بلند الصلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنی لاریب کلام میں یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں مومن ہوں اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ جب مومن ہے تو اسے آزمایا جائے گا، یعنی جب ایمان لائے پھر اپنے آپ کو آزمائش کے لیے تیار کرو۔ کوئی بھی آزمائش کا مرحلہ آئے گھبراؤ مت، حر بنو، حر بن کے دکھاؤ۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ سورہ عنکبوت کی آیات اور سورہ بقرہ میں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا 155 نمبر آیات، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الاموال
والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ دیکھا اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو ان پرچوں میں اچھے نمبر لے لے، فرمایا میرا انعام یہ ہے کہ اسی پہ صلوات بھی ہے، اسی پہ رحمت بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ آزمائش کے مرحلے بتائے مومن کے لیے۔ جس سپیکر کو ذرا صحیح کرو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا پرچہ آزمائش کا خوف کا ہوگا، خوف کا۔ اب وہ خوف کہاں؟ جہاں خطرہ ہوتا ہے، جہاں ڈر ہوتا ہے۔ لیکن کہا جو مومن ہے، جتنا بڑا خوف خطرے کا اس کو ڈر ہو، مومن مرحلے آزمائش میں گھبرائے گا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلا پرچہ خوف کا، خوف جتنا ہو، جتنا چاہو مومن کو خوف دلاؤ۔ کا جو مومن ہے وہ ڈرے گا نہیں۔ کی وجہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کا جو میرا ہو جائے، جو میرا ہو جائے، نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے نہ اسے کوئی ڈر ہوتا ہے۔ دیکھیں کوشش کریں سپیکر کو پہلے ہی سیٹ کر لیا کریں، وقت کم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات، بس ٹھیک ہے، اب صحیح ہے۔ تو پروردگار نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کا خوف کا پرچہ ہوگا، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ میں غربت دے کے مومن کو آزماؤں گا، غربت دے کے۔ کل پتہ نہیں یہاں یا کسی اور مجلس میں نے عرض کیا، کسی نے میرے چھٹے امام سے کہا کہ مولا اللہ آپ کی دعا فوراً قبول کرتا ہے، آپ چاہیں تو پاؤں کی ٹھوکر سے ریت کو سونا بنا دیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا مقام عطا کیا ہے اور آپ کے چاہنے والے غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ دعا مانگے فوراً قبول، چاہیں تو ریت سونے کی ہو جائے، تو آپ کے چاہنے والے کیوں غربت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کی غربت دور کیوں نہیں کرتے؟ توجہ، امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کے لیے اللہ نے جنت میں لذتیں رکھی ہیں۔ یہاں ہمارے چاہنے والوں کے لیے غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق ہم ائمہ سے ہے، ہم سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں خوف کے ذریعے آزماؤں گا، بھوک کے ذریعے آزماؤں گا، بھوک دے کے، غربت دے کے دیکھوں گا۔ جو مومن ہوگا وہ بھوک کی وجہ سے غربت میں مر جائے گا، فاقے کرے گا، لیکن لقمہ حرام نہ خود کھائے گا نہ اولاد کو کھلائے گا۔ یہ آزمائش ہے، یہ مومن کے لیے آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی زندہ مثال اگر آپ کو دیکھنی ہو، دشمن کا منہ بند کرنا ہو،
اس کو کہنا 3 سال جو شیب ابی طالب کے تھے وہاں جا کے دیکھ لو، وہ جا کے دیکھ لو کس طرح غربت میں ابو طالب نے گزارے، کس طرح مصطفیٰ کی حفاظت کی۔ تو اللہ نے فرمایا میں خوف کے ذریعے آزماؤں گا، بھوک کے ذریعے آزماؤں گا، ٹھیک، اور پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، میں دولت دے کے پھر لے لوں گا، مال کم کر کے آزماؤں گا۔ اچھا، اور پھر ساتھ فرمایا وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کا امتحان لوں گا، جانیں دینی پڑیں گی، ٹھیک۔ یہ آزمائش کے مرحلے بتا رہا ہوں کہ اللہ کس کس طریقے سے کہہ رہا ہے میں آزماتا ہوں مومن کو۔ پہلے کہا نا میں ہر ایک کو آزماؤں گا، اور اب طریقے بتا رہے کس طرح آزماتا ہوں میں، جان کے ذریعے آزماؤں گا۔ نبی کہے گا لڑو، دیکھتا ہوں کون نبی کا کہنا مانتا ہے، کون جان پیاری کرتا ہے، کہا میں آزماؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کہا صرف یہ نہیں ہے، والثمرات، میں ثمرات کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، مفسرین نے لکھا اس سے مراد اولاد ہے، دل کا میوہ کا اولاد لے کے آزماؤں گا، صبر کرتا ہے یا نہیں، اولاد لے کے آزماؤں گا، صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اب اگر گھبرا نہ گئے ہوں، سب بیدار ہوں، بات آ گئی ہے تو سنتے جائیں۔ حجر بن عبدی کا نام تو سنا ہے نا، میرے مولا کا چاہنے والا، جس کو دنیا حاکم شام کہتی ہے، اس نے کہا منبر پہ جا کے علی کو برا بلا کہو، علی پہ سب و شتم کرو۔ اس نے کہا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، کٹ تو سکتی ہے، لیکن علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا میں۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کرا دوں گا، کہا بھلے کرا دے، کہا تیرے بیٹے قتل کرا دوں گا، کہا بھلے کرا دے، لیکن جس زبان سے علی کی فضیلت بیان ہوئی ہو اس زبان سے علی پہ سب و شتم نہیں ہو سکتا۔ اب سادات کرام توجہ کرنا کہ اس نے کیا کیا، حاکم شام نے، اس کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا قتل کرایا باپ کے سامنے۔ اللہ نے کیا کہا مومن کی آزمائش کیا ہے، کہا میں بیٹے لوں گا، پھر دیکھوں گا صبر کرتا ہے یا نہیں۔ ایک بیٹا سامنے قتل ہوا، کوئی فکر نہیں، مطمئن بیٹھا ہے حجر بن عبدی۔ دوسرا قتل ہوا تب بھی مطمئن بیٹھا ہے، تیسرا ہوا تب بھی مطمئن بیٹھا ہے، چوتھا قتل ہوا کوئی پرواہ نہیں، مطمئن بیٹھا ہے۔ گھبرا گیا حاکم شام، گھبرا گیا حاکم شام، کہتے تیرے 4 بیٹے تیرے سامنے میں نے قتل کرائے، تجھے کوئی فرق نہیں ہوا، تو نہ رویا نہ چیخا نہ چلایا، وجہ کیا ہے، توجہ رہے۔ کہتے میں نے دعا مانگی تھی اللہ سے، کس بات کی دعا مانگی، کس بات کی دعا مانگی، میں نے دعا مانگی تھی، میں نے یہ دعا نہیں مانگی میرا اللہ میرے بیٹوں کو لمبی زندگی دینا، میرا اللہ میرے بیٹوں کو دولت دینا، میرا اللہ میرے بیٹوں کو اقتدار دینا، نہیں، میں نے ایک ہی دعا مانگی تھی، میرا اللہ میرے بیٹوں کی محبت، توجہ رہے، میرے بیٹوں کی موت آل محمد کی محبت پہ واقع ہو۔ میں نے ایک ہی دعا مانگی، میرے بیٹوں کی موت آل محمد کی محبت پہ واقع ہو۔ اب اس لیے کہا میں مطمئن ہو گیا ہوں، میرے بعد پتہ نہیں آل محمد کی محبت پہ مرتے یا نہ مرتے، اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آل محمد کی محبت میں خوشی سے سر کٹا رہے ہیں۔ توجہ کی، یہ ہے امتحان، یہ ہے آزمائش پروردگار کی طرف سے۔ تو کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کمال ہے، 5 پرچے ہیں اور ہیں انہی کے لیے جن کے دلوں میں پنجتن کی محبت ہے۔ ہیں انہی کے لیے سارے پرچے، اور پھر جنہوں نے
اچھے نمبر لیے. کیا کہا؟ اذا اصابتم مصیبہ، جب بھی کوئی امتحان آیا تو کیا کہتے ہیں؟ گھبراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے، میدان سے پیچھے نہیں ہٹتے. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان ہمارے تھوڑے ہیں. انا للہ، یہ ہاتھ کل بھی اللہ کے تھے، یہ ہاتھ آج بھی اللہ کے ہیں، یہ سر کل بھی اللہ کا تھا، یہ سر آج بھی اللہ کا ہے، یہ پاؤں کل بھی اللہ کے تھے، یہ پاؤں آج بھی اللہ کے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہوں انا للہ، جو کچھ ہوں اللہ کے لیے. اگر یہاں رہوں کب تک رہوں گا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آج نہیں تو کل جانا اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے؟ جو آزمائش کے مرحلے میں ثابت قدم رہتے ہیں، مرحلہ آزمائش میں گھبراتے نہیں، یعنی پورے پورے نمبر لیتے ہیں. اللہ فرما رہے اب دیکھو میں کیا انعام دے رہا ہوں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. کا یہی ہے جن کے لیے صلوات ہے، یہی ہے جن کے لیے میری رحمت ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان گرامی، بڑی لمبی لمبی آزمائشیں ہوتی ہیں، سال سال ہیں، 2,000 سال، 200 سال، 600 سال. اللہ نے سورہ بقرہ میں پھر فرمایا، گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ افا حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت کے 214. اللہ فرما رہے افا حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ان تدخلوا الجنہ کہ جنت میں جانا آسان ہے؟ افا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہونا آسان ہے، آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم. ابھی تو میں نے تم سے وہ امتحان لیا ہی نہیں ہے، ابھی تو تمہارے اوپر وہ آزمائشیں آئی نہیں ہیں، ابھی تو تمہیں وہ تکلیفیں پہنچی نہیں ہیں جو تم سے پہلے والے لوگوں پہ آئی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کیا آپ نے؟ لہذا توجہ کریں ادھر کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ افا حسبتم ان تدخلوا الجنہ. حدیث ہو کہہ سکتے ہو پتہ نہیں مولوی کہاں سے پڑھ رہا ہے، راوی کون ہے. یہ تو آیت ہے نا قرآن کی. اب قرآن کی آیت میں کوئی شک کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا. تو پھر دوسرا علاج کیا ہے؟ دوسرا علاج یہ ہے پھر ہم اپنے آپ کو ایسے مطمئن نہ کریں کہ بس مریں گے تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ کہ اپنے آپ کو آزمائش کے مرحلے کے لیے تیار کرنا ہے. کہا کہ تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم. ابھی تو ہم نے وہ تمہیں تکلیفیں دی نہیں، ابھی وہ مصیبتیں آئی نہیں، ان مصیبتوں میں ابھی ڈالا نہیں، ابھی آزمائشیں تم پہ آئے نہیں، ابھی ہم نے تم سے وہ امتحان لیے نہیں. مالے کون سے؟ توجہ، مستہم الباساء والضراء. جو مصیبتیں، جو بیماریاں تم سے پہلے والے لوگوں پہ آئی، حتی زلزلوا، ایسی مصیبتیں، ایسے زلزلے، ایسی بیماریاں آئیں انہیں ہلا کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ خود رسول پکار اٹھے، والذین آمنوا معه، ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی چلا اٹھے. کیا؟ متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ آج کہہ رہے ہیں نا، یہی کہہ رہے ہیں آج مومن کہ کب آئے گا مہدی، کب آئے گی اللہ کی مدد، یہی کہہ رہے ہیں نا. تو یہ تم سے پہلے والے لوگ بھی یہی کہتے تھے، الا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. رسول بھی کہہ رہا ہے، مومن بھی کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ تمام مومنین کو، قیامت تک آنے والوں کو اللہ نے مطمئن کر دیا
کیا الا نصر اللہ قریب، نہ گھبراؤ، بس آمادہ ہو جاؤ، مدد آنے والی ہے، آمادہ ہو جاؤ، مدد آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے کہ موسیٰ کون جسے اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ، فرعون نے سرکشی کی ہے، جاؤ اس کو سمجھاؤ۔ کون موسیٰ؟ وہ جس کی تاریخ سے سب واقف ہے، سب واقف ہے، وہ موسیٰ کہ جو آئے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلانے کے لیے، اور موسیٰ کو پتا تھا یہ ایسی قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے جو میرا کہنا نہیں مانے گی۔ 30 دن کے لیے گئے، 10 دن اور لگے تو بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ایسی قوم ہے، ان کو نجات دلانے کے لیے آئے، کس سے؟ فرعون سے۔ اور یہی قوم ہے موسیٰ کی کہ دیکھیں جب رات کو لے کے چلے موسیٰ بنی اسرائیل والوں کو، آگے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر، نبی سے کہہ رہے مروا دیا موسیٰ تو نے۔ یہ ہے قوم کی حالت، نبی سے کہہ رہے موسیٰ مروا دیا، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، مروا دیا آج نبی نے، آج موسیٰ نے مروا دیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ قوم نبی پہ جان پہلے قربان کرے۔ جو بیدار ہیں آج کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قوم پہلے نبی کے جان کو قربان کرے، لیکن یہاں کیا ہے؟ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں اب ہم تو نہیں جائیں گے، آگے دریا ہے۔ موسیٰ نے کہا اچھا چلو آؤ، پہلے موسیٰ نے قدم رکھا، پہلے موسیٰ نے قدم رکھا، اب موسیٰ نے کہا نہ گھبراؤ آ جاؤ، پھر ایک نے قدم رکھا، پھر دوسرے نے رکھا، پھر تیسرے نے رکھا، اب سارے پیچھے چل پڑے۔ جو کہہ رہے تھے کہ موسیٰ نے مروا دیا، اب وہی نعرے لگا رہے ہیں موسیٰ زندہ آباد، موسیٰ زندہ آباد، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ بس اب یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ جاؤ، کہاں جانا ہے؟ توجہ رہے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، یہ سرکش ہو گیا، اس نے سرکشی کی ہے۔ طغیان کسے کہتے ہیں؟ طغیان خدا کے مقابلے میں جو بغاوت کرے اسے طغیان کہتے ہیں۔ والذین کافروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ آیت الکرسی تو سب پڑھتے ہو نا؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دیکھو شیطانی طاقتیں جب خدا کے مقابلے میں ہوں، جو شیطانی طاقتوں کو اپنائے، توجہ رہے، شیطانی طاقتوں کو اپنا سردار بنائے، وہ طاغوت میں چلا جاتا ہے، اور جو شیطانی طاقتوں کے ساتھ ہو جائے ان کا پھر سرپرست کوئی کافر تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہی وجہ ہے اب جب اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ جاؤ، دیکھیں یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، قرآن مجید کا 20واں سورہ، اسی میں اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ۔ اچھا اب موسیٰ نے پھر دعائیں کی، موسیٰ نے دعائیں کی، کیوں؟ اس لیے کہاں جانا ہے؟ فرعون جیسے ظالم کو للکارنے کے لیے، فرعون جیسے ظالم کو للکارنا ہے۔ تو موسیٰ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے مالک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ ازری۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ واشرکہ فی امری۔ اب موسیٰ کہہ رہے مالک ٹھیک ہے میں جاؤں گا، لیکن ایک ہے کیا؟ مجھے شرح صدر دے دے، رب اشرح لی صدری۔ آج تک لوگوں نے آپ کو الگ رکھا، نہیں بتائی حقیقت، آج میں بتا رہا ہوں جو حقیقت قرآن جو بتا رہا ہے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ شرح صدر دے دے، رب اشرح لی صدری، ٹھیک ہے شرح صدر دے دے۔ یہ شرح صدر کیا ہے؟ مجھے وسعت قلبی دے دے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے وسعت
तर्जमे उठाओ, सारे यही कहेंगे रब इश्रह ली सदरी। मूसा ने कहा शारे सदर दे दे, मेरे सीने को खोल दे। ये खोलने का मतलब क्या है? मुझे वुसअते कल्बी दे दे, वुसअते कल्बी दे दे। अब यहाँ तो सारे कह रहे हैं शारे सदर का माना है कि वुसअते कल्बी दे दे, और जब उधर पढ़ा अलम नशरह लका सदरक, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, हैं उधर कहा कि रसूल के लिए कि सीना चाक कर दे। समझ नहीं आती कि मूसा को तो वुसअते कल्बी कह रहे हो। भाई अगर ऑपरेशन करना है मूसा का भी तो करो ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल ईमान मूसा ने कहा रब इश्रह ली सदरी, मुझे शारे सदर दे दे, यानी मुझे वुसअते कल्बी दे दे। इसलिए कि जा रहा हूँ फिरौन के सामने, उसको ललकारने जा रहा हूँ, तो वुसअते कल्बी चाहिए ताकि उसकी बातों को मैं सुन भी सकूँ, बर्दाश्त कर सकूँ। वुसअते कल्बी दे दे। अब यहाँ मूसा तो ये कह रहे हैं वुसअते कल्बी दे दे, और अल्लाह ने कहा मेरे रसूल के लिए जिसका कलमा खुद मूसा पढ़े। अल्लाह ने कहा अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपको वुसअते कल्बी नहीं दी? और इधर मुफस्सिर ने क्या कहा कि अल्लाह ने कहा क्या हमने आपका सीना चाक नहीं किया? भाई ऑपरेशन करना था तो पहले मूसा का होता, फिर सरदार मूसा का करते। तो असल मतलब कुछ और होता है और अपनी मर्जी का बयान कर देते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी अब आगे आए चलें वुसअते कल्बी क्या है। कहा वुसअते कल्बी दे दे, इसलिए कि फिरौन के सामने जा रहा हूँ और उसको ललकारने जा रहा हूँ। जालिम है, बड़ी बड़ी बातें करेगा ताकि कहीं मैं फिर गुस्से में ना आ जाऊँ। आज देख लो कोई मोमिन जरा दीन की बात करके देखे आगे कितनी सुननी पड़ती है। एक दफा करके देखे ना किसी को, सिर्फ इतना कह दे जी आप माशाल्लाह मोमिन है, उस अली के मानने वाले हैं जो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते थे। ऐसा करें मस्जिद ही करीब है, आप भी आया करें, अपने बेटे को लेके आया करें ताकि जमात की रौनक बढ़ जाए। इतना कह के दें, फिर देखें कितनी सुननी पड़ती है, फिर देखें कितना बातें सुननी पड़ती है। ये तो आप मोमिन है ना, और वो फिरौन है जिसको मूसा ललकारने जा रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा अब जब मूसा जा रहे हैं क्या कह रहे हैं? पहली बात रब इश्रह ली सदरी, मुझे शारे सदर दे दे, वुसअते कल्बी दे दे, मुझे तहम्मुल दे दे। ठीक, और दूसरा क्या मांगा? रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, मेरे अम्र को आसान बना दे, मेरे अम्र को आसान बना दे। अच्छा क्या मतलब? यानी मुझे कुव्वते बयान दे दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, एक एक लफ्ज का अगर मतलब समझ में आ जाए फिर तुम्हें पता चलेगा जब मूसा की ये शान है तो सरदार मूसा का क्या मकाम होगा। तो क्या कहा? रब इश्रह ली सदरी, मालिक जा रहा हूँ फिरौन को ललकारने हैं जिसने बच्चे ज़िबा करा दिए। क्या क्या बड़ा जालिम है, कितना जुल्म किया। रब इश्रह ली सदरी, मुझे शारे सदर दे दे, वुसअते कल्बी दे दे हैं। अच्छा फिर रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, मेरे अम्र को आसान बना दे। व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मुझे कुव्वते बयान दे दे, मुझे कुव्वते बयान दे दे। यानी वहाँ मैं सही तरह से जो बयान करना चाहता हूँ मैं हक बयान भी कर सकूँ
آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ کسی ظالم جابر کے سامنے حق بات کہنا، سب سے بڑا المیہ یہی ہے آج۔ اور موسیٰ کہہ رہے ہیں مالک وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی یفقہوا قولی، مجھے توجہ رہے، قوت بیان دے دے۔ کس طرح دے دے؟ یفقہوا قولی، اس لیے دے دے تاکہ وہ میری بات کو مانے یا نہ مانے لیکن سمجھ سکے کہ موسیٰ نے کہا کیا ہے۔ یفقہوا قولی، میری بات کو مانے یا نہ مانے لیکن سمجھ جائے کہ موسیٰ نے کیا کہا ہے۔ یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، ایک وزیر دے دے میرے گھر سے، ایک وزیر دے دے میرے گھر سے۔ اب بات آ گئی ہے تو وضاحت کرنی پڑ رہی ہے۔ وزیر کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والا۔ وزر کہتے ہیں پیٹھ کو۔ لا تازر وازرۃ وزر اخرى، سورہ انعام 6 سورہ 162 نمبر آیت۔ اللہ فرما رہا ہے لا تازر وازرۃ وزر اخرى، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ہمارے وزیر بڑا بڑا بوجھ اٹھا کے جائیں گے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، گھبرا گئے ہو آپ؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد والے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو۔ تو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک وزیر دے دے بوجھ اٹھانے والا، ٹھیک ہے؟ اچھا تو وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ادھر یہ بھی ہے کہ وہ جو توجہ رہے لا تازر وازرۃ وزر اخرى، اللہ کہہ رہے ہیں بس اتنا ہو کہ تم خود اپنا بوجھ اٹھا سکو، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ہمارے وزیر بڑے بڑے بوجھ اٹھا کے جائیں گے، کن کا؟ اپنے حاکموں کا۔ اس لیے کہ جب ٹی وی پہ بیٹھ کے وکالت کرتے ہیں جی بیٹا کہتے ہیں ابا چور، ابا کہتے ہیں دادا چور، دادا کہتے ہیں پردادا چور، پردادا تو مر گیا، بھئی کسی نے تو لوٹا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزاً گرامی اللہ کہتا ہے نہیں، خبردار، بس اپنی سوچو، تمہارا بوجھ اور کوئی نہیں اٹھائے گا، کسی اور کا گناہ کا بوجھ مت اٹھاؤ، وہاں پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا ابھی سے توبہ کر لو، ابھی سے یہ نہ لو کسی کا آسرا، فلاں میرا بوجھ اٹھا لے گا، فلاں میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، نہیں، یہاں جو کچھ ہے کر رہے ہیں وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو بس آئیں ذرا آگے چلتے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ پروردگارا ایک وزیر عطا کر من اہلی، میرے آل سے۔ کون؟ ہارون۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی ہارون اخی، جو ہارون ہے اور رشتے میں میرا بھائی ہے۔ اشرکو فی امری، اس کو میرے امر میں میرا شریک بنا دے، اس کو میرے امر میں میرا شریک بنا دے۔ اور صرف یہ بھی نہیں ہے، ساتھ یہ بھی کہا وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِی، اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط کر دے۔ اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط
دین پہ داغ لگ جائے گا. لہذا اس لیے کہا بھائی ساتھ ہے. توجہ رہے، بھائی ساتھ ہے. اگر اس نے فرعون نے کوئی جسارت کی، کوئی زیادتی کی، بھائی ہے، مر جائے گا، میدان نہیں چھوڑے گا. تب بھائی میرے ساتھ ہے، قتل ہو جائے گا، مر جائے گا، میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے. جب آگے یہاں تک میرے نبی نے کہا، توجہ، میرے نبی نے کہا، کیا کہا کہ دیکھو میں موسیٰ کی طرح ہوں. یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. تو میرے ساتھ وہی مقام رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. میں موسیٰ ہوں تو ہارون ہے. اگر مزید چاہتے ہو وضاحت، ترمذی شریف 2 جلد، گھبرا تو نہیں نہ گئے. جب رسول ہجرت کر کے مدینے آئے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. کس کو کس کا بھائی بنایا؟ ترمذی والا لکھتا ہے ایسے نہیں بنا دیا. رسول نے دیکھا جس کا جس سے مزاج ملتا تھا. ابو بکر کو خارجہ بن زید کا بھائی بنایا. عمر کو عتبان بن مالک کا بھائی بنایا. آخر تک توجہ چاہوں گا کہ ابو بکر کو، ترمذی شریف والا لکھ رہا ہے، ابو بکر کو خارجہ بن زید کا بھائی بنایا. عمر کو عتبان بن مالک کا بھائی بنایا. عثمان کو اوس بن ثابت کا بھائی بنایا. طلحہ کو کعب بن مالک کا بھائی بنایا. عمار کو قیس بن ثابت کا بھائی بنایا. سلمان کو ابو دردہ کا بھائی بنایا. جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے، اب رسول نے دیکھا علی اکیلے بیٹھے ہیں، سر گھٹنوں پہ رکھا ہوا ہے. رسول قریب ہے. کہا یا علی کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اگر دل میں روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا شاید. لیکن ادھر جب رسول نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. رسول فرماتے یا علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا. رسول کے جملے ہیں، رسول کے، کسی عام بندے کے نہیں. کہا یا علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تجھے اس کا بھائی بنا دیتا. سنو انت اخی فی الدنیا والآخرہ. کہا یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. توجہ رہے، دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی. عزیزان گرامی، پورے مدینے میں توجہ رہے، پورے مدینے میں جب علی جیسا کوئی نہیں تو محمد جیسا کیسے بن جائیں گے؟ یا علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں اس کا بھائی بنا دیتا تجھے. لیکن انت اخی فی الدنیا والآخرہ. کہا یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ جب جائیداد تقسیم ہو بال برابر فرق نہیں، بھائیوں کا حصہ برابر کا ہوتا ہے. بھائیوں کا حصہ برابر کا ہوتا ہے. بغیر وہی کے نام بولنے والا نبی کہہ رہا ہے
تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ آج پتہ چلا قیامت کے دن جتنا اللہ حق کے شفاعت محمد کو دے گا اتنا حق کے شفاعت علی کو دے گا۔ تو عزیزان گرامی، رسول نے یہی کہا تھا سواری کو نہ دیکھو ذرا سواروں کو بھی دیکھو۔ کہا تمہاری نگاہ صرف سواری پہ ہے، ذرا سواروں کو بھی دیکھو۔ سوار بھی عام نہیں ہے، جن کے ہاتھوں میں زلفیں ہیں۔ کوئی عام زلفیں ہیں؟ وہ زلفیں جن کی اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے، جن کے ہاتھوں میں وہ زلفیں آ جائیں وہ عام نواسے نہیں ہوا کرتے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی۔ تو بس ادھر موسیٰ کہہ رہے ہیں مالک میں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ وزیر دے دے۔ اب موسیٰ نے مانگا وزیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں تک کہا قد کنت بنا بصیرا۔ میں آپ کو کیا عرض کروں کہ سورہ طٰہٰ کی 24 نمبر آیت سے لے کر 35 نمبر آیت تک پڑھ لینا جا کے، 20واں سورہ 35 نمبر آیت تک پڑھ لینا۔ موسیٰ نے جو اللہ سے دعا مانگی، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئی ہو آپ کے، آپ قرآن کی آیاتیں کھول کے پڑھ لینا۔ کیا کہا آخر میں کہ فَكُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، مالک تو ہماری حالت کو جانتا ہے۔ اب موسیٰ نے دعا مانگی، اور جب یہ سب مانگ لیا اب سوال پیدا ہوتا ہے موسیٰ کی دعا پوری ہوئی یا نہیں؟ کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا پروف ہے؟ قرآن قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا میں نے دے دیا، جو کچھ تو نے مانگا میں نے دے دیا۔ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 35 نمبر آیا، کہا جو کچھ تو نے مانگا میں نے دے دیا۔ موسیٰ نے شار صدر مانگا، کہا دے دیا۔ وزیر مانگا، کہا دے دیا۔ کہا اس کو میرا شریک بنا دے میرے امرے، کہا بنا دیا۔ کہا میری زبان کے گرے کھول دے، قوت بیان دے دے، کہا وہ بھی دے دی۔ ٹھیک ہے، سب کچھ جو مانگا۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہا موسیٰ جو تو نے سوال کیا میں نے تیرا پورا کر دیا، جو کچھ مانگا میں نے دے دیا۔ اب موسیٰ جو مانگے وہ اللہ دے دے۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 80 نمبر آیا، فخر موسیٰ نے کچھ مانگا، کیا مانگا؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ مدد نہیں مانگتے، مددگار مانگتے ہیں۔ تو میں نے تو یہی کہا یہ ہم سے نہ کہو موسیٰ سے کہو۔ پہلے تو موسیٰ نے ابتدا کی نا، جس نے کہا کہ ہارون کو میرا مددگار بنا دے، تو پھر موسیٰ سے کہو نا وہ یا اللہ مدد کہے۔ وہ مددگار کیوں مانگ رہا ہے؟ قسم ممبر کی کہ جب بھی انہوں نے ہمارے مقابلے میں یہی اعتراض کیا نا کہ یا اللہ مدد کہو، مددگار نہ کہو، مددگار نہ مانگو، اللہ نے انہی کو بھکاری بنا دیا ہے۔ اللہ نے انہی کو بھکاری بنایا جو مددگار کے منکر تھے، کبھی کسی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی سے مدد مانگ رہے ہیں، کبھی کسی سے مدد مانگ۔ اللہ نے کہا یہی سزا ہے، مددگار
सुल्तान नसीरा। अरे अली से जिद ना करो, अली से जिद ना करो, मोहम्मद ने जो मांगा था मिल्लत उनका सुल्तान नसीरा का अपने घर से दे दे। अब काबे में उसने पैदा करना था, मोहम्मद ने मांगा जो वहीं से था। सुल्तान नसीरा का अपने घर से दे दे। ठीक है, अब तो वो मजबूरी है क्योंकि मूसा को दे चुका है और ये हो नहीं सकता मोहम्मद मांगे और अल्लाह ना दे। जहां से मांगा वहीं से अल्लाह ने दिया। तवज्जो फरमाई आपने। तो जब मांगा मोहम्मद ने वहीं से तो आएगा भी तो वहीं से। अच्छा, दूसरी बात, कोई किसी के घर में पैदा हो अपने इख्तियार में तो नहीं है ना, नहीं है ना अपने इख्तियार में। कोई यहूदी के घर में पैदा हुआ, कोई ईसाई के घर में पैदा हुआ, कोई हिंदू के घर में पैदा हुआ, कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ, उसने जहां चाहा पैदा कर दिया। ठीक है, पैदा होने वाले के तो इख्तियार में नहीं है ना, उसने जहां चाहा पैदा कर दिया। अब उसने अली को पैदा कर दिया अपने घर में, अपने घर में। अब अबू तालिब को काफिर कहने वालों, जाओ अल्लाह से पूछो तूने मुशरिक के घर को अपने घर में क्यों पैदा किया है। जाओ अल्लाह से इतराज करो, अल्लाह से पूछो तू तो शिर्क से नफरत करता है, फिर क्यों उसके बेटे को वहां पैदा किया। तो अल्लाह कहेगा ये आजमाइश है तुम्हारी, क़यामत के दिन पता चलेगा मोमिन कौन है, काफिर कौन है। क़यामत के दिन पता चल जाएगा। अजीज़ान गिरामी, बस वक्त तमाम हुआ चाहता है, दो जुमले और सुन ले। पता नहीं मुझे क्या बयान करना था, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, बस ये देख लें कि अल्लाह ने बता दिया कि ये आजमाइश है तुम्हारे लिए। अपने आप को साबित कदम रखो, साबित कदम रखो। दुनिया की आराइशों में, दुनिया की लज्जतों में, इनमें ना आना। एक बंदा आया मेरे इमाम की खिदमत में, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आके कहता है फरजांदे रसूल औसैनी, मुझे नसीहत करे, मुझे। अब हमें अगर इमाम की नसीहत मिल जाए तो कितने खुशकिस्मत हैं। काल अले अबी जाफर रजुलन औसैनी, एक शख्स ने आके मेरे इमाम से कहा मुझे नसीहत करे। सुनो इमाम का जुमला, फरमाया तकबलो, नसीहत करूं तो तू अमल करेगा, नसीहत करूं अमल करेगा। काला ना, कहने लगा हाँ मौला मैं ज़रूर अमल करूँगा। जैसे आज जाते हैं ना कोई जवान किसी बुजुर्ग के पास, किसी पीर के पास, किसी बुजुर्ग सैयद के पास, किसी मौलाना के पास कि हमें नसीहत करें, ठीक। अब वो गया खुद इमाम के पास, कहा आप नसीहत करें मुझे। तो इमाम ने फरमाया नसीहत करूँगा, लेकिन मुझे इतना पता उस पर अमल करेगा। कहा मौला ज़रूर करूँगा। बस यही वजह है जब आप मजलिस में आते हो ना तो बीबी कहती है जा रहे हो ना मेरे बेटे की मजलिस में, ये ज़हन लेके जाओ कि वहाँ जो पैगाम मिलेगा मैं उसे अपनाऊंगा, मैं उसे अपनाऊंगा, ये ज़हन लेके आओ। हर एक को मजलिस में आना नसीब नहीं होता। अजीज़ान गिरामी, अब उसने कहा कि मैं नसीहत पे अमल करूँगा। इमाम फरमाते हैं तवस्सत साबर वातन के फाकर वर्फिल शहवात खालिफिल हवा वालम अन्नका लन तखलुवा मिन ऐनिल्लाह फंजुर कैफा तकूल। नसीहत खत्म, घबरा तो नहीं न गए। चंद जुमलों में मेरे इमाम ने नसीहत की। पहला जुमला तवस्सत सब्र
امام نے فرمایا صبر کو اپنا تکیہ بنا لو، صبر کو نہ چھوڑنا، چاہے وہ اطاعت کا مرحلہ ہو، اللہ کی نافرمانی کا مقام آئے، ٹھیک، یا کوئی مصیبت اور تکلیف ہو، توسط صبر، صبر کو نہ چھوڑنا۔ وضاحت کی ضرورت نہیں، بس میں اتنا عرض کر دوں، بندہ گناہ کر سکتا ہو، نفسانی خواہشات ابھار رہی ہوں، کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، اس وقت صبر کرتے ہوئے گناہ نہ کرے، صبر کرتے ہوئے گناہ نہ کرے، ایک یہ صبر ہے۔ دوسرا، اطاعت کے وقت اللہ کہے یہ کرو اور وہاں تکلیف ہو رہی ہو، اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو، وہاں تکلیف ہو رہی ہے نیند سے اٹھنے کے لیے، سردی ہے، تو اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، تو وہیں پہ انسان صبر کرتے ہوئے مصلی پہ آ جائے، ایک یہ صبر ہے، ایک یہ صبر ہے۔ اور تیسرا، کوئی مصیبت آئے، کوئی امتحان کی کڑی آئے، اس وقت واویلا نہ کریں، گھبرائیں نہیں، خدا کی شکایت نہ کریں، بس وہاں صبر کریں، یہ تیسرا صبر ہے۔ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا توسط صبر، امام نے فرمایا صبر کو تکیہ بنا لو، صبر کو تکیہ بنا لو۔ دوسرا جملہ امام نے فرمایا واتانے کے الفقر، غربت کو اپنی آغوش میں لے لو، غربت کو اپنی آغوش میں لے لو، یعنی اگر غربت آئے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اس غربت کے دوران لقمہ حرام کے قریب نہیں جانا، فرمایا غربت کو اپنی آغوش میں لے لو۔ تیسرا جملہ امام نے فرمایا ورفد الشہوات، لذتوں کو چھوڑ دو، امام نے فرمایا لذتوں کو چھوڑ دو، کیوں؟ لذتوں کا تعلق اس جسم سے ہے، آپ کی ذات کچھ اور ہے، وہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے۔ امام نے فرمایا ورفد الشہوات، لذتوں کو چھوڑ دو۔ اور چوتھا امام نے فرمایا وخالف الہوی، اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کرو، مخالفت کرو، یعنی جو ناجائز خواہشات تمہارے دل میں آتی ہے ان کی مخالفت کرو۔ یہ جملے کہہ کے پھر امام نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّكَ لَمْ تَخْلُوَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جان لو تم خدا کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہو، تم خدا کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ فَانْظُرْ كَيْفَ تَقُولُ، بس دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے، تمہارا اٹھنا کیسا ہے، تمہارا بیٹھنا کیسا ہے، تمہارا بولنا کیسا ہے، رشتہ داروں سے سلوک کیسا ہے، ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، بس اس چیز کو دیکھو، تم اللہ کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں اگر میرے مولا کا چاہنے والا اسی وصیت کے جملوں پہ غور کرے اور پتہ ہو کہ مجھے جانا اسی امام کے سامنے ہے اور انہی کو کردار میں اپنا لے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ توجہ فرمائی؟ تو امام نے کیا فرمایا کہ صبر کو تکیہ بناؤ۔ تو زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے نماز کے لیے کہ انسان نماز کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، اور ہیں ایسے بندے جان بوجھ کے جو قضا بھی کرتے ہیں یا وقت پہ نہیں پڑھتے، جبکہ وقت پہ پڑھنا اس کی ایک برکت یہ ہے کہ وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اول وقت پہ نماز پڑھنا، وجہ اس لیے کہ شریف نوکر کا کام ہے، مالک بلائے تو فوراً چلا آئے، شریف نوکر کا کام یہی ہے۔ بدماش تو کہتے ہیں ہاں بس جاؤں گا، بدماش نوکر جو ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں میں آ جاؤں گا یا بعد میں جاؤں گا، لیکن جو شریف نوکر ہے جیسے مالک بلائے سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو بس آ گئی ہے نماز کی بات، تو ایک حدیث سنتے جائیں، سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نبی سے پوچھا گیا نماز کیا ہے، نبی سے جس نے نماز پہنچائی ہے ہم تک،
اس سے پوچھ رہے ہیں نماز کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ مرضات الرحمن وللمصلی حب الملائکہ ومنہاج الانبیاء وہدن وایمان ونور المعرفہ وبرکۃ فی الرزق وصیحۃ للبدن وکراہۃ للشیطان. گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ میں نے پہلے بھی یہ حدیث کوئی سنائی ہے شاید، چونکہ یہ چھٹا سال ہے یہاں حاضری دیتے ہوئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. فرمایا مرضات للرحمن، رب کے راضی رہنے کی سند کا نام ہے نماز. والدین کا احترام کرتے ہیں رب راضی ہو جائے، ماں کا احترام کیا رب راضی ہو جائے، مجلس کرائی رب راضی ہو جائے، عزاداری کی رب راضی ہو جائے، جلوس میں ماتم کیا رب راضی ہو جائے، نظر و نیاز کی تاکہ رب راضی ہو جائے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی رب راضی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے سنو یہ جتنے کام کر رہے ہو میں راضی ہو جاؤں تو میری راضی رہنے کی سند کا نام ہے نماز. مرضات للرحمن وللمصلی حب الملائکہ. ملائکہ جس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس بندے کا جس سے محبت کرتے ہیں، کس وجہ سے محبت کرتے ہیں، اس کا نام ہے نماز. وللمصلی حب الملائکہ ومنہاج الانبیاء. آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کی سنت پہ چلنے کا نام ہے نماز. وہدن وایمان ونور المعرفہ. فرمایا سب سے بڑی ہدایت کا نام ہے نماز. وایمان، تو جو کہتے میں مومن ہوں، دلیل کیا ہے؟ اس دلیل اور سند کا نام ہے نماز. ونور المعرفہ، آج کہتے بندہ میں مولائی ہوں، الحمدللہ مولائی ہے تو پھر نبی سے پوچھ مولائی کسے کہتے ہیں؟ وہ نور المعرفہ. نبی فرما رہے 14 کی معرفت کا نام ہے نماز. نور المعرفہ وبرکۃ فی الرزق. کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا کماتے ہیں، نہیں پتہ چلتا کہاں سے آیا کہاں گیا، برکت نہیں ہے. کوئی تعویذ دے دے تو مولوی کیا تعویذ دے گا؟ اور نبی سے تعویذ لو. فرماتے ہیں برکۃ فی الرزق، رزق میں برکت کے تعویذ کا نام ہے نماز. وصیحۃ للبدن. فرماتے ہیں کہ کوئی واک کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں. وصیحۃ للبدن. نبی فرماتے ہیں جسم کی صحت اور پریکٹس کا نام ہے نماز. وإجابۃ للدعاء وقبول للأعمال. دعا کی قبولیت کا نام ہے نماز، اعمال کی قبولیت کا نام ہے نماز. ونور المعرفہ. فرمایا 14 کی معرفت کا نام ہے نماز. وسراج فی قبرہ وفراش تحت جنبہ. گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ وجواز علی الصراط وثمن للجنہ. نبی فرما رہے ہیں وفراش تحت جنبہ. قبر میں جو تیرے لیے بستر ہوگا اس بستر کا نام ہے نماز. وسراج فی قبرہ. قبر اندھیری ہے، تمہیں اگر چراغ چاہیے اس چراغ کا نام ہے نماز. وجواب لمنکر ونکیر فی القبر. قبر میں منکر نکیر جب سوال کریں گے ان تمام سوالوں کو آسانی سے جواب دینے کا نام ہے نماز. پھر نبی فرماتے ہیں توجہ رہے، نبی فرما رہے ہیں وجواز علی الصراط. پل صراط سے گزرنے کے لیے کوئی رسید اور سند چاہیے تو اس کا نام ہے نماز. وثمن للجنہ. تو جو کہہ رہے جنت لوگا جنت لوگا، ایسے مل جائے گی؟ آج کوئی چیز بغیر قیمت کے ملتی ہے؟ نہیں ملتی. ارے جب تمہیں ٹماٹر بغیر قیمت کے نہیں ملتے تو جنت کیسے مل جائے گی؟ وثمن للجنہ. نبی فرماتے جنت کی قیمت کا نام ہے نماز.
یہ مولوی نے اتنی لمبی چوڑی حدیث کہاں سے پڑھی؟ ان کو بتا دینا کتاب کا نام ہے خصال، لکھنے والا عام نہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے خصال، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، بس آج جو دو جملے مسائل کے ہوں گے کیونکہ وقت ختم ہوا جاتا ہے اور ہو گیا وقت ختم، بس چند لمحے۔ نماز کی بات آئی نا، کربلا میں حسین نے سب کچھ قربان کر کے سر سجدے میں رکھ دیا۔ اجر کا بدل۔ اور یہی کہا ہوگا مالک سر رکھ رہا ہوں اٹھاؤں گا نہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کسی کا میں نہ رلائے، ہیں اٹھاؤں گا نہیں۔ آزادارو، بڑی حفاظت کی نماز کی، بڑی حفاظت کی۔ سعید کا نام تو سنا ہے نا، حسین جماعت کرا رہے ہیں، سعید سامنے حسین کے کھڑے ہو کر سینے پہ تیر لے رہے ہیں۔ جیسے کوئی تیر دائیں طرف سے آتا ہے سعید فوراً جا کے سینہ سامنے کرتا ہے، بائیں طرف سے تیر آتا ہے سعید فوراً سامنے۔ تیر آتے رہے، سعید سینے پہ تیر لیتے رہے، سینے پہ تیر لیتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مولا نماز پڑھا رہا، میرے مولا کو کوئی تیر نہ لگے، مجھے جتنے تیر لگ جائیں۔ سنو گے عزادارو، حسین نے نماز تمام کی، سعید تیروں سے چھلنی ہو کر زمین پہ گرے، زمین پہ گرے۔ میرے مولا قریب آئے، سعید کا سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا۔ ایک مرتبہ سعید کہہ رہے ہیں مولا میں نے وفا کی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والوں خدا تمہارے آرزو قبول۔ سعید کہتا ہے مولا مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی میرا دایاں بازو دبا رہا ہے۔ کہ سعید میرا بابا علی ہے، کہ ایسے لگ رہا ہے کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے۔ کہ سعید میری ماں عزادارو سنو گے، کہ سعید میرا بھائی حسن مصطفیٰ آیا ہے، کہ آقا لگ رہا ہے کوئی میری پیشانی کی طرف بھی آیا ہے۔ کہا سعید میرا نانا رسول اللہ آیا ہے۔ اب سنو گے عزادارو، بس تو آنسو آئے زہرا قبول کریں۔ سعید کہتا ہے مولا مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی برقے میں میرے پاؤں کی طرف آئے۔ کہ سعید پاؤں سمیٹ لو میری ماں زہرا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔